ساری دنیا میں اسلام صوفیہ سے پہلا ابتدائی صدیاں جو اسلام کی ابتدائی صدیاں ہیں، پہلی دوسری صدی، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے بعد سے جو دور ہے وہ صوفیہ اولیاء اللہ کا دور ہے۔ تابعین کے بعد ہی یہ دور شروع ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں اسلام حضور خواجہ اعظم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھیلا۔ ضمیر و خسرو نے اپنی ایک مثنوی میں لکھا کہ ہندوستان وہ ملک تھا جہاں کے لوگ کبھی بھی اللہ اکبر کی صدا انہوں نے کبھی نہیں سنی۔ یہاں اسلام آیا۔ جمعہ کا خطبہ ہے مختصر، بعد 10 منٹ میں ہم تکمیل کریں گے۔ اہل خندار کے لیے، خندار لگن والوں کے لیے مثال دینا سمجھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سارے ہندوستان کی مثال ہو تو بہت ممکن ہے کہ لوگ ہندوستان نہ دیکھتے ہوں، نہ جانتے ہوں۔ اگر دنیا کی مثال دوں تو مختلف ممالک کی بات کروں تو آپ یقین ضرور کر لیں گے، لیکن اگر یہاں کی خود مثال دیتے ہیں تو آپ کو آسانی سمجھ میں آ جائے گی، آپ کے بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ خود اس خندار شریف میں حاجی سیاح سر مخدوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ ہیں، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہیں، وہ یہاں تشریف لائے 700 سال پہلے۔ اس وقت اس آبادی کی کیا کیفیت تھی، میں جتنی دیر بیان کروں گا اس سے زیادہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ انسانوں کی بلی دی جاتی تھی، قتل کیا جاتا تھا، پتھر کے سامنے، تانبے پتھر کی مورتیوں کے سامنے انسان کو قتل کیا جاتا تھا۔ انہوں نے یہاں آ کر انسانوں کو قتل ہونے سے بچایا، انسانیت کو قتل ہونے سے بچایا۔ جبکہ یہاں پہ ایک راجا تھا، صوفیہ کو نہ راجاؤں سے کچھ لینا دینا رہا، نہ بادشاہوں سے کچھ لینا دینا رہا، نہ حکمرانوں سے کچھ لینا دینا رہا، نہ حکومتوں سے کچھ لینا دینا رہا۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کے رسول کے احکام کی پابجائی کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں بارہا میں مولانا مثنوی مولانا علوم کا درس دیتا ہوں۔ کوئی شخص روئے زمین پہ ایک آدمی اٹھ کے بتا دے، گزشتہ ہزاروں سال کی تاریخ میں کہیں سے ایک قول لا کر مجھے بتا دے کہ دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی شخص کیا یہ جانتا ہے کہ میں فلاں زمین میں پیدا ہو جاؤں گا، فلاں ماں کے پیٹ میں پیدا ہو جاؤں گا، فلاں باپ کے نطفے سے رہوں گا۔ پیدا ہونے والا شخص نہیں جانتا ہے کہ کہاں پیدا ہوگا۔ مولانا ابو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی لیے احادیث کے حوالے سے، صحابہ کرام کے اہل بیت اطہار کے اقوال کے حوالے سے 20 دلائل کے ساتھ یہ بتلایا کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور یہاں اتنی ہی تیاری کی جائے کہ جس طرح مسافر تیاری کرتا ہے، راستے میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساتھ رکھتا ہے، اور جب تک وہاں ٹھہرنا ہے ٹھہرتا ہے، پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ آج 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، یہاں پر مسلمان موجود ہیں اور دیگر ملکوں میں بھی موجود ہیں، کہیں 900 سال، کہیں 1000 سال، کہیں 1100 سال، کہیں 1200 سال، کہیں 1300 سال، کہیں 1400، 1450 سال مسلمان موجود ہیں۔ اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ حب الوطن من الایمان، شعبۃ من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا ایک جز ہے، تو علماء ظاہر نے وطن کی محبت سے مراد جہاں پیدا ہوتا ہے اس کو وطن عرف عام میں کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے مخصوص، جو جہاں پیدا ہوا گویا اس کا وہ وطن ہے۔ علماء نے یہی کہا ہے، دنیا دار بھی یہی کہتے ہیں، لیکن صوفیہ کے نزدیک وطن
وطن اصلی جنت ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہاں پر پتلا بنایا، زندگی ڈالی، پیدا کیا، پھر وہاں سے یہاں بھیجا۔ تو صوفیہ کے نزدیک وطن اصلی جنت ہے، جنت سے چل کے دنیا میں آئے اور فرمایا اللہ نے یہاں تم کو چند دن رہنا ہے۔ قرآن مجید میں صاف صاف ہے، آیتیں پڑھیں پھر ترجمہ کریں، پھر یہ رات کا خطاب نہیں ہے کہ 2 گھنٹے تک کیا جائے، یہاں چند دن رہنا ہے اور پھر اس کے بعد میں پلٹ کر پھر واپس جنت کی طرف آنا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر جنت میں پلٹ کے آنا ہے۔ تو جنت سے لوگ نکلے تو پاک صاف نکلے تھے، یہاں آنے کے بعد یہاں کی آلائشیں لگ گئی، تو پھر جنت میں جائیں گے تو اس کے قابل جو لباس ہے وہ لباس اختیار کر کے جانا پڑے گا، یہاں کی گندگی سے دور کرنا پڑے گا۔ اب ہندوستان میں جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں اور خصوصاً ہر طرف یہی شور ہے، غلغلہ ہے، ہندوستان میں مختلف ریاستوں میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں، خصوصاً مسلمان خاص طور پہ ڈرائے جا رہے ہیں، دھمکائے جا رہے ہیں، اور مثال کھلا دی جا رہی ہے۔ میں پہلی بار میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اب تک گزشتہ کئی برسوں سے یہ باتیں کتابوں میں آ چکی ہیں، زبانیں آ چکی ہیں، مختلف اسٹیٹمنٹ آ چکے ہیں کہ اسپین کی طرح مسلمان جہاں اسپین سے نکال دیے گئے، ختم کر دیے گئے، آج وہاں کوئی نظر نہیں آتا، یا پھر سیکنڈ معاملہ میانمار کا ہے جس کو برما کہتے تھے، ویسے ایسے حالات پیدا کریں یہ چاہتے ہیں، لیکن اس موڑ پہ کیا کرنا ہے؟ 2 جملوں میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں۔ یہ سبق آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے، اس پہ عمل کرنا ہے، عمل کیجیے۔ یہ مسجد مدینہ مسجد ہے، یہ صوفیوں کا مدرسہ ہے۔ جب کوئی انسان پر مصیبت پڑتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ضرر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، چاہے آسمانی ہو، بلا کی صورت میں ہو، وبا بیماریوں کی شکل میں ہو، آندھیوں طوفان کی شکل میں ہو، یا ظالم حکمرانوں کی وجہ سے ہو، یا کسی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم کیسے جانیں کہ یہ مصیبت ہمارے لیے عذاب ہے یا ہمارے لیے امتحان ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، یا علی ہم کیسے پہچانیں کہ آنے والی مصیبت ہم پر جو بلا آئی ہے، مصیبت آئی ہے، ہم پہ جو آسمان ٹوٹ پڑا ہے، ضرر پہنچ رہا ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا امتحان؟ حضرت علی نے فرمایا کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تم پر کوئی مصیبت آئے اور تم اس وقت اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تو یہ تمہارا امتحان ہے، یہ سمجھو۔ مصیبت پڑنے پر تم دنیا کی طرف رجوع ہو جاؤ تو یہ عذاب ہے۔ اللہ کی طرف رجوع ہونا امتحان ہے، دنیا کی طرف رجوع ہونا عذاب ہے۔ اب جو معاملہ چل رہا ہے شہریت کا، شہریت کی بل کا، امینڈمنٹ بل ہے، یہ ہے اور وہ ہے، تو اس کا مطلب یہ جو اس وقت بلا سارے ہندوستان پہ آ چکی ہے، ساری دنیا اور دنیا دار دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ضرور ان کا مداوع کرنا ہی پڑے گا، پیر کو زخم لگا پٹی بننا ہی بننا ہے، بخار آیا دوا کھانا ہی کھانا ہے، لیکن رجوع اللہ ہوئے بغیر وہ زخم دور ہونے والا نہیں۔ اب ہماری حیثیت ایسی ہے، ہمارا پوزیشن اس طرح ایسا ہو گیا ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے 10 سال، آپ کی ولادت سے 10 سال پہلے، سرکار کی پیدائش سے 10 سال پہلے اہل مکہ کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی، وہ پریشانی آج ہم کو لاحق ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام ابرہا تھا، وہ لشکر لے کر آیا، ایک عیسائی بادشاہ تھا، وہ لشکر لے کر آیا اور کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانا چاہتا تھا، گرا دینا چاہتا تھا معاذ اللہ،
اور ایک بہت بڑا کلیسا وہاں پہ شام میں بنانا چاہتا تھا، گرجا بنانا چاہتا تھا کہ ساری دنیا سے لوگ وہاں پر آئیں۔ اور مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر دور پر وادی محصر اس کا نام ہے، اس وادی میں وہ ٹھہر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ چل رہے تھے، 100 اونٹوں کو اس نے پکڑ لیا۔ آپ تک اس کی اطلاع پہنچی اور آپ وہ بادشاہ سے ملنے گئے۔ آپ کا رو ایسا پڑا کہ وہ تخت سے اتر آیا اور آپ کو تخت پر بٹھایا اور آپ کے آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں فلاں فلاں ہوں اور آپ کی میرے پکڑ لیے ہیں، وہ اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کس لیے آیا ہوں؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ پھر اس نے بیان کیا کہ اس کا منشا یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کو اٹھایا جائے۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگا مجھے تعجب ہے کہ میں اس گھر کو مجھے اٹھانے کے لیے اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہاں میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کی بات کر رہا ہوں، وہ گھر کا جو مالک ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، وہ دیکھے گا۔ اب یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے جب اونٹ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے، صبح میں ابابیل کا حملہ ہوا اور ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا، تاراج ہوا، ایک سپاہی مارا گیا، تمام ہاتھی مارے گئے ایک کنکری سے، اور وہ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو گیا، جانے تک ایک چوزے کی طرح ہو چکا تھا۔ بہرحال لوگ سمجھتے ہیں کہ ابابیل خود بخود آ گئے، حضرت آ گئے، ابابیل وہاں پہ دوسرے دن پہنچ گئے۔ یہ نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مکہ شریف کو واپس آئے، آپ سردار تھے، انہوں نے اہل مکہ سے کہا کہ لوگوں ایک ایسا لشکر جرار ہے کہ ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم نے مقابلے کی قوت نہیں ہے، چھوٹا بڑا کم زیاد اگر ہو کچھ مقابلہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جیتنے کے اور ہارنے کے چانسز 51%، 49% ہے، تو پھر بھی آدمی ہمت کرے۔ کہا کہ ہم بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے، تم لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جاؤ۔ سب لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے گئے، مکہ راتوں رات خالی ہو گیا، اور آپ کعبۃ اللہ شریف کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کی جو ہم پکوڑی کنڈی لگاتے ہیں، وہ کنڈی میں دونوں ہاتھ ڈال کے اس طرح رات بھر ٹھہرے رہے اور رات بھر دعا کرتے رہے۔ دعا کیا تھی؟ دعا کرتا ہوں، اللہم ان العبد یمنع رجلہ فامنع حلالہ، لا یغلبن صلیبهم ومحالهم قطن محالہ، اللہم انصر علی آل الصلیب وعابدین اليوم آلہ، ان كنت تارکم قبلتنا فأمرهم ما بذلک۔ اے اللہ، تیرا بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے حرم کی حفاظت کرتا ہے۔ صلیب یعنی کراس جس کو کہتے ہیں، کرسچنس کا جو کراس ہوتا ہے، اس کی پوجا کرنے والے آل صلیب اور اس کی پوجا کرنے والوں پر ہم کو غلبہ عطا فرما۔ کل ان کی طاقتیں تیری طاقتوں پہ غالب نہ آ جائیں تو ان کو نصرت عطا فرما۔ اگر تو بیچ بچاؤ نہ کرے، ان کے اور ہمارے درمیان بیچ بچاؤ نہ کریں، تو تم مالک ہے، تو جو چاہے۔ آج آپ کا ہمارا پوزیشن یہی پوزیشن ہے، تقابل کچھ نہیں ہے۔ سویلین عام آدمی کا کیا تقابل ہے؟ ایک چھوٹے موٹے ملک کے حاکم سے تقابل نہیں ہے، تو اتنا بڑا ملک ہے، یہاں کے حکمران ہیں۔ میں شیخ سعدی نے ارشاد فرمایا، جہاں اے برادر نمانت بکس، دلندر جہاں آفری بندوبس، بکن تک ابر ملک دنیا و کش، کہ بسیار کشتوں تو پرورد کش، چو آہنگے رفتن کنت جانے پاک، چے برتا موٹن چے بر روئے خاک۔ جہان یعنی دنیا اے برادر اے میرے بھائی کسی کے پاس نہیں ہے۔ دلندر جہان آفری بندوبست، دنیا کے پیدا کرنے والے سے دل لگا۔ مکن تکیہ، تکیہ مت کرو، بھروسہ مت کرو،
پر ملک مکن تک کیا پر ملک دنیا اور کچھ ملک اور دنیا اور اس کی کچھ تنائی، میرے پیچھے قوت ہے، میرے پیچھے طاقت ہے، میرے پیچھے آدمی ہے، میرے پیچھے قانون ہے، میرے ہاتھ میں قانون ہے، اس پہ بھروسہ مت کرو۔ شیخ سادی 700 سال پہلے بولے کہ بسیار کسچوں تو پرورتو، اے شخص تیرے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس دنیا نے قتل کر دیا، پالا، ایک مدت تک پالا، جوان کیا، بڑا کیا، اور اس کے بعد تجھ جیسے لوگوں کو اس دنیا نے قتل کر دیا۔ شخصوں کا نام نہیں ہے، اس دنیا نے۔ چوا ہنگے رفتن کنت جانے پاک، جب جان روح جانے کا پاک، جان روح جانے کا ارادہ کرتی ہے تخت شاہی پہ، تخت حکمرانی پہ، مرنا اور زمین پہ پڑنا کیا برابر ہے۔ صوفیہ کرام نے دنیا کی ہمیشہ مذمت کی ہے۔ فرعون دنیا پہ اکڑتا تھا، نمرود اکڑتا تھا، فرعون کا وزیر حامان تھا۔ ایسے فرعون، ایسے نمرود، یہ دو نام مشہور ہیں، لیکن ایسی جو حرکت کرے وہ انہی میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم ان حالات کا جو شکار ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں اور کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، جو کرنا ہے کیجیے۔ جس طرح دنیا میں آئے ہیں تو چھوٹا بچہ ہے تو دودھ پلانا پینا اس کو ضروری ہے، وقت غذا ضروری ہے، بیمار ہو جائے دوا ضروری ہے، لیکن جان کی حفاظت کا ذمہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر ہے تو وہی ذات ہے، اسی طرح رجوع کرنا پڑے گا۔ ایمان کی حفاظت اس کے ہاتھ میں ہے، چنانچہ آپ اپنے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو، مساجد، املاک، جائیداد، ہر شے کی حفاظت کے لیے وہ طریقہ اپنانا ضروری ہے۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا کا، ہم یہ آج نہیں بول رہے ہیں، گزشتہ 20 سال سے ہمارا اجتماع ہے۔ ہم چند لوگوں کے ساتھ شہر میں امن و امان کے لیے، قتل و غارت کے لیے نہیں، افراتفری کے لیے نہیں، فتنہ و فساد کے لیے نہیں، امن و امان کے لیے ہم نے اس سورت کی تلاوت، جس کو سورہ فیل کہتے ہیں، جس کو علم ترا کہتے ہیں، اس کی تلاوت اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، اس کے بعد میں تلاوت کر کے ہم امن کے لیے دعا کرتے رہے۔ حیدرآباد کبھی کرفیو نظر کہلاتا تھا، آپ کو یاد ہے؟ جو بڑے ہیں ان کو معلوم ہے، 3 مہینے کا کرفیو بھی ہمارے پاس رہا۔ الحمدللہ دعائے حضرت عبد المطلب سے ہم نے اس شہر کو، اللہ نے اس شہر کو امن کے شہر میں تبدیل کر دیا۔ آج ہندوستان میں بدامنی جو پھیلانا چاہتے ہیں، قانونی طور پہ پھیلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، عام تکلیف دینا چاہتے ہیں، تو ہم انہی کلمات سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے، حکم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کون حکم دینے والا ہوں؟ آپ لوگوں سے درخواست ہے، آج سے اس سورہ کی 21 مرتبہ 21 ٹائمز انڈیویجول 21 مرتبہ اس سورت کی تلاوت صبح میں کریں یا شام میں، اپنا آپ مقرر کر لیں اور آخر میں دعا عبد المطلب پڑھیں اور یہی کہیں الہی جس طرح اہل مکہ اس وقت تیار و مددگار تھے، ظالم لشکر جو اب رہا تھا وہ تیرے کعبے کو ڈھانا چاہتا تھا، یہ ہماری مسجدوں کو ڈھا چکے ہیں، ڈھانا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، الہی تو ویسا ہی دفاع فرما جیسا تو نے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی، دفاع فرمایا، عبد المطلب کی مدد فرمائی، اہل مکہ کی مدد فرمائی، ویسا مدد فرما۔ آپ دعا کیجیے، کوئی بھائی بیکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن آخر میں جھنڈیاں لے کے نکلو، وہ لے کے نکلو، کیا کرتے تم خود کروڑوں روپیہ، تم ایجنٹ، کئی ملکوں کے مسلمانوں کے ایجنٹ نہیں ہیں، پیسہ صرف کھانا ان کا دھندا ہے، کیا کرتے مظاہرہ کرتے؟ کرو۔ 3 طلاق کا بل کون کیا پارلیمنٹ میں سوائے مسلم پرسنل لا بورڈ کے کسی نے نہیں کیا؟ پورا 395 390 صفحے کا ججمنٹ پڑھو، میں 3 دن تک پڑھتے رہا۔ سپریم کورٹ کو 1 پوائنٹ سوئی داخل کرنے کا بھی راستہ نہیں ملا۔ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو صدر راجہ ندوی ہے، یہ اور تمام اہل حدیث اس میں جتنے ہیں، سب لوگوں نے ایک ایسا افیڈیوٹ وہاں سے اس میں سبمٹ کیا سپریم کورٹ میں کہ افیڈیوٹ
کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس کے بعد میں ججمنٹ دینا شروع کر دیا. اہل حدیث کے موافق کا فیصلہ تم نے لایا. بابری مسجد کا رونا لوگ روتے ہیں. ایک ندوی، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، پہلے سے بول رہا تھا 5 ایکڑ زمین دے دو اسکول لے لو، 5 ایکڑ زمین دے دو اسکول لے لو، اتنے لاکھ روپے دے دو اسکول لے لو. پہلے سے ڈیل کر کے یہ ندویوں نے 3 طلاق کا دن دے دیوبندیوں ندویوں نے انہوں نے کیا. تم سودے بازی کرتے ہو، مسلمان پریشان ہوتے ہیں. ان شیاطین کو چھوڑو. انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. میں اس بستی میں رہنے والے، میری بات سننے والوں سے میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اس ویب سائٹ کے ذریعے سے جن تک پہنچ رہی ہے 21 مرتبہ اپنی اور اپنے آل اولاد کی حفاظت کے لیے پڑھیے اور سب کی حفاظت کے لیے پڑھنا ہے. میری تو یہی رائے ہے کہ 1000 بار ہم اس کی تلاوت کریں رات میں. کئی لوگ مل کے 10 آدمی مل جائیں 100 15 آدمی بیٹھ جائیں 75 20 آدمی بیٹھ جائیں 50 الگ طرح پڑھیے. آپ کو 10 منٹ میں دعا ہو جاتی ہے. ابابیل کا لشکر نے جو کام کیا ہے اس وقت ابابیل نظر آئے. اب بغیر ابابیل کے وہ کام ہوگا. یہ امت محمد ہے، ہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ابابیل کے نظر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ وہی معجزہ، وہی کرامت، وہی بات پھر سے لوگ ہیں اس شہر میں بھی موجود ہیں جنہوں نے بالکل تازہ بتازہ ان چیزوں کو دیکھا ہے.